تھوڑے وقت میں آپ کس طرح اپنی قضا نمازوں کو، زیادہ قضا نمازوں کو کم وقت میں، تھوڑے وقت میں آپ کس طرح پڑھ سکتے ہیں، اس کا آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ توجہ کے ساتھ اس کی ڈیٹیل سمجھ لیجئے گا، ایک ایک لفظ اس ویڈیو کا بڑا اہم ہے، توجہ کے ساتھ اس کو سمجھ لیجئے گا۔ اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی قضا نمازوں کو مطلقاً پڑھنے کا طریقہ، کہ ہم نے فجر کس طرح قضا پڑھنی ہے، ظہر کس طرح قضا پڑھنی ہے، عصر کس طرح پڑھنی ہے، مغرب کس طرح پڑھنی ہے، عشاء کس طرح قضا پڑھنی ہے، اور جمعہ اگر ہمارا چھوٹ جاتا ہے، قضا ہو جاتا ہے، اس کی ڈیٹیل بھی میں نے بتائی ہے، وہ آپ جا کے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہم سیکھیں گے آسان طریقہ کہ ہم تھوڑے وقت میں، کم وقت میں زیادہ نمازوں کو کس طرح پڑھیں گے۔ اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ پہلے سب سے کہ جو بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کو قضا پڑھنا ضروری ہے، ایک یہ بات تو آپ پلے باندھ لیجئے گا۔ بعض لوگ اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ صرف توبہ کافی ہے، یا بس جو پہلی ہو گئی ہیں قضا وہ ہو گئی ہیں، اب وہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ آئندہ سے تو کوئی نہیں چھوڑنی، وہ تو اپنی جگہ پر بالکل بات ٹھیک ہے، اور توبہ بھی کرنی ہے، یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن جو پہلی نمازیں چھوٹ گئی ہیں، وہ 1 سال کی ہیں، زیادہ سالوں کی ہیں، وہ جتنی ہیں ان کو پڑھنا ضروری ہے۔ توبہ تو اللہ کی بارگاہ میں کرنی ہے کہ ان کو قضا کی مطلب کہ چھوڑا، ٹائم ان کا گزار دیا، اس بات پر توبہ کرنی ہے، اور ان کو پھر ادا بھی کرنی ہے، تب وہ توبہ مکمل ہوگی، تب ان کا ازالہ مکمل ہوگا، یہ بات یاد رکھنی۔ اب سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ آپ پہلے تو ان کا اندازہ لگائیں گے کہ وہ آپ کی نمازیں کتنی ہیں، اور آپ ان کو حساب لگا کے اپنے پاس نوٹ کر لیں گے وہ اتنی نمازیں ہیں۔ آپ کے پاس پورا فگر آ جائے گا، مثال کے طور پر فجر کی اتنی ہیں، ظہر کی اتنی ہیں، عصر کی اتنی ہیں، مغرب کی اتنی ہیں، یعنی جب اس طرح حساب لگائیں گے کہ اتنے مہینوں کی نمازیں ہیں، اتنے مہینوں میں اتنے دن ہوتے ہیں، ہر دن کی 5 نمازیں ہوتی ہیں، اور ایک ساتھ آپ نے وتر کی بھی ایڈ کر لینی ہے، یعنی 2 فرض فجر کے، 4 فرض ظہر کے، 4 فرض عصر کے، 3 فرض مغرب کے، اور 4 فرض عشاء کے، اور ساتھ 3 وتر بھی۔ یہ آپ نے اس طرح 6 نمازیں یعنی ٹوٹل یہ بنے گی، ان کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے کہ اتنے وتر بنتے ہیں، وتر کی اتنی بنتی ہیں، فجر کی اتنی، ظہر کی اتنی، مغرب کی اتنی، عصر کی اتنی، عشاء کی اتنی بنتی ہے، وہ آپ نے نوٹ کر لی۔ اب جب آپ نے ادا کرنا ہے تو اس کا آسان طریقہ کیا ہوگا کہ آپ کم وقت میں زیادہ پڑھ سکیں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر کسی بندے پر بہت زیادہ نمازیں قضا ہیں، جیسے مثال کے طور پر وہ کئی سالوں کی اس کی نمازیں قضا ہیں اور اس نے پڑھنی ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ان کو پڑھنا یقیناً بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ کسی پر اگر بہت زیادہ نمازیں قضا ہیں تو وہ ہزاروں میں بن جائیں گی، اور کتنے سالوں کی نمازیں ہوں تو وہ تو بہت زیادہ تعداد میں بن جائیں گی۔ تو اب ان کے لیے آسانی کے لیے کہ وہ اپنی کم نمازوں کو زیادہ نمازوں کو کم وقت میں پڑھ سکیں، اس کے لیے یہ ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ نے فجر کی 2 رکعتیں سٹارٹ کی، اب آپ نے فجر کی بہت زیادہ چونکہ نمازیں پڑھنی ہیں، اب آپ نے 2 رکعتیں سٹارٹ کی، اس میں آپ سبحانک اللہ پڑھیں، پھر الحمدللہ پڑھ لیں، اور الحمدللہ پڑھنے کے بعد سورت مختصر پڑھ لیں، چھوٹی بالکل سورت پڑھ لیں۔ وہ عام طور پر اسی طرح ہوتا ہے۔ رکوع میں جب جائیں گے تو رکوع میں آپ کے لیے کمی کی یہ گنجائش ہے کہ آپ ایک بار صرف تسبیح پڑھ لیں، یعنی سبحان ربی العظیم ایک بار پڑھ لیں، 3 بار نہ پڑھیں۔ رکوع اچھے طریقے سے کر لیں، ایک بار یہ تسبیح پڑھ لیں، اس کے بعد کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے آپ کھڑے ہوں گے، ربنا لک الحمد پڑھ لیا، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے میں بھی آپ سجدہ اچھے طریقے سے کر لیں، اور تسبیح ایک بار پڑھ لیں، سبحان ربی الاعلی ایک بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد جب آپ نے ایک رکعت اس طرح پڑھ لی، دوسری رکعت جب آپ نے پڑھنی ہے اس میں بھی آپ نے رکوع میں اسی طرح ایک بار پڑھ لیں، سجدوں میں ایک بار پڑھ لیں، تسبیح سجدے کی جو ہے، اور پھر جب آپ نے التحیات پہ بیٹھنا ہے تو التحیات پوری پڑھ لیں۔ آگے جب درود پڑھنا ہے، یعنی التحیات تک تو پوری پڑھنی ہے، التحیات تو ساری لفظ ساری پڑھنی ہے۔ درود پاک جو ہے، درود ابراہیمی جو ہے، اس میں آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ اتنا پڑھ لیں اور سلام پھیر دیں، ٹھیک ہے؟ آگے مکمل درود پاک اور دعا، تو اگر وہ آپ چھوڑ دیتے ہیں تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ صرف اس بندے نے ایسا کرنا ہے جس پر بہت زیادہ نمازیں قضا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس وجہ سے تاکہ وہ کم وقت میں اپنی نمازوں کو مکمل کر سکے، اپنی نمازوں کو پورا کر سکے۔ مثال کے طور پر اس پر 1000 فجر کی نمازیں بنتی ہیں، 1000 ظہر کی بنتی ہیں، 1000 عصر کی بنتی ہیں، 1000 نمازیں مغرب کی بنتی ہیں، 1000 عشاء کی بنتی ہیں، اور 1000 ساتھ وتر بنتے ہیں۔ تو اب وہ اتنی زیادہ نمازوں کو کس طرح پورا کرے گا؟ ایک تو روٹین والی 5 نمازیں وہ تو پڑھنی ہے، وہ تو نہیں چھوڑنی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ روزانہ مثال کے طور پر آپ اپنا ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے روزانہ 10 نمازیں فجر کی پڑھنی ہے فجر کے ٹائم میں، روزانہ 10 نمازیں میں نے پڑھنی ہے ظہر کے ٹائم میں ظہر کی، روزانہ 10 نمازیں میں نے پڑھنی ہے عصر ٹائم عصر کی قضا جو ہے، روزانہ 10 نمازیں میں نے مغرب کے ساتھ مغرب کی قضا پڑھنی ہے۔ یہ میں 10 ویسے بتا رہا ہوں، آپ 5 بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں، 2 بھی کر سکتے ہیں، ایک کرنا چاہیں تو ایک بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح وتر کے ساتھ عشاء کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح اپنے پورے حساب کے ساتھ اس کو لے کے چلیں گے، اور جو بھی آپ نے پڑھنی ہے، جس طرح میں نے فجر کا 2 بتایا، ظہر میں 4 فرضوں میں بھی بالکل آپ قضا میں اس طرح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ
پہلی رکعت میں وہ آپ نے سبحانک اللہ پڑھ لی، الحمدللہ پڑھ لی، چھوٹی بالکل مختصر سورت پڑھ لیں، قل هو اللہ پڑھ لیں، سورہ کوثر پڑھ لیں، ہر رکعت میں چاہے ایک ہی پڑھ لیں، رکوع میں ایک بار تسبیح پڑھ لیں، سجدے میں ایک ایک بار تسبیح پڑھ لیں، اور جب آپ التحیات پہ بیٹھیں گے دوسری رکعت میں تو التحیات آپ نے پوری پڑھنی ہے، یعنی آگے درود نہیں پڑھنا، التحیات پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر تیسری میں بھی رکوع اور سجدوں میں ایک ایک بار، چوتھی میں بھی رکوع اور سجدوں میں ایک ایک بار، اور تیسری رکعت میں جب آپ نے کھڑے ہونا ہے تو اس وقت اگر آپ الحمدللہ بھی نہیں پڑھتے، یعنی 3 بار صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ لیتے ہیں، یہ بات بھی بڑی توجہ والی ہے۔ یعنی کہ ظہر کے 4 فرض آپ قضا پڑھ رہے ہیں تو پہلی 2 رکعتوں میں تو آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور سورت بھی پڑھنی ہے، اور پہلی رکعت میں سبحان اللہ پڑھنی ہے۔ تیسری رکعت کے اندر آپ جب کھڑے ہوئے تو آپ کھڑے ہو کر صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 بار پڑھ لیں، اللہ اکبر کہہ کے رکوع کر دیں، تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ چوتھی میں بھی بالکل سیم اسی طرح کہ جب چوتھی رکعت میں آپ نے کھڑے ہونا ہے تو آپ نے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھا، صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 بار پڑھ لیں، اللہ اکبر کہہ کے رکوع کر دیں اور اپنی نماز کو اسی طرح مکمل کر لیں۔ ٹھیک ہے، بالکل سیم اسی طرح عصر کے 4 فرض جب آپ نے پڑھنے ہیں، جس طرح تخفیف میں نے ظہر کی نماز میں بتائی کہ آپ ہر رکوع میں ایک ایک بار تسبیح پڑھ لیں، ہر سجدے میں ایک ایک بار تسبیح پڑھ لیں، لیکن کرنا اچھے طریقے سے، آپ نے رکوع بھی اور سجدہ بھی، ٹھیک ہے، بہت زیادہ جلد بازی بھی نہیں کرنی، اس میں کرنا اچھے طریقے سے، جس طرح جھکنا ہے اور پیشانی زمین پر جمانی ہے وہ اچھے طریقے سے، لیکن ایک بار پڑھ لیں اور پھر کھڑے ہو جائیں، یعنی کہ اگلا پھر معاملہ جو نماز کا ہے وہ کر لیں۔ تو اس میں بھی عصر کی نماز میں بھی تیسری رکعت کے اندر اگر آپ جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کے رکوع کر دیتے ہیں، تب بھی آپ کی نماز بالکل ٹھیک ہے، ہو جائے گی۔ چوتھی رکعت کے اندر بھی بالکل سیم اسی طرح کہ آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 بار کہہ لیں، اس کے بعد رکوع کر دیں۔ اسی طرح آپ آ جائیں مغرب کی نماز پہ۔ مغرب کی نماز کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں، پہلی 2 رکعتوں میں تو آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور سورت بھی پڑھنی ہے لازمی طور پر، اور پہلی رکعت میں سبحانک اللہ سٹارٹ میں۔ تیسری رکعت کے اندر جب آپ کھڑے ہوں تو اس وقت آپ 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کے رکوع کر دیں تو آپ کی نماز بالکل درست ہو جائے گی۔ اور آخر میں جس طرح میں نے بتایا باقی بھی کہ جب آپ نے التحیات پہ بیٹھنا ہے تو التحیات پڑھ کے اللہم صلی علی محمد و علی آلہ اتنا پڑھ لیں، اس کے بعد سلام پھیر کے اپنی نماز کو ختم کر دیں۔ ٹھیک ہے، یہ زیادہ نمازیں جس پر قضا ہیں اور اس نے اس طرح پڑھنی ہے تو اس نے ایسے کرنا ہے۔ جو روٹین کے مطابق ہم نمازیں پڑھتے ہیں فجر ظہر عصر مغرب عشاء، اس میں ایسا نہیں کرنا، اس میں جس طرح مکمل روٹین کے مطابق پڑھی جاتی ہے اسی طرح سارا کچھ پڑھنا ہے۔ یہ صرف تخفیف ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ جن پر نمازیں بہت زیادہ ہیں، تو ان کے لیے صرف یہ تخفیف ہے کہ چونکہ اتنی زیادہ نمازیں قضا ہیں اور ان کا پڑھنے کا ارادہ ہے، وہ پڑھیں گے، وہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ایک تخفیف ہے کہ وہ اس طرح کر کے ان میں کمی کر کے، جن میں کمی ممکن ہے ہو سکتی ہے، جیسے تسبیح آپ ایک بار بھی پڑھ لیں تب بھی نماز ہو جاتی ہے، اگر آپ نہیں بھی پڑھیں رکوع آپ نے اچھے طریقے سے کر لیا، سجدہ اچھے طریقے سے کر لیا تب بھی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان چیزوں میں گنجائش کر کے وہ اس کو کم وقت میں زیادہ نمازوں کو پڑھ سکتے ہیں، یہ صرف اس لیے ہے۔ تو یہ اس چیز سے اچھا ہے کہ ایک بندہ پڑھے ہی نہیں، اس نے کتنی نمازیں قضا کی ہیں اور وہ پڑھے نہیں، اس سے اچھا یہ ہے کہ اس کی بھی نمازیں قضا ہیں لیکن یہ تھوڑی سی تخفیف اس میں کر کے اس کو ادا کر لے۔ تو بہتر کون سا ہوا، نہ ادا کرنے والا، بالکل نہ ادا کرنے والا، یا پھر جو تھوڑی سی کمی بیشی کر کے ان کو ادا کر رہا ہے، اور کمی بیشی بھی وہ کر رہا ہے جو گنجائش ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا چھوڑ دی، ایسا نہیں کرنا، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا چھوڑ دی، ایسا نہیں کرنا، سورت ملانا ہی چھوڑ دی پہلی اور دوسری رکعت میں، ایسا نہیں کرنا، التحیات پڑھنا ہی چھوڑ دی، ایسا نہیں کرنا، سجدے 2 کی بجائے ایک ایک کر لیے، ایسا نہیں کرنا، سجدے پورے کرنے ہیں، رکوع اسی طرح پورے کرنے ہیں۔ صرف تسبیح جس کو آپ پڑھنا سنت کہہ لیں کہ وہ پڑھنا سنت ہے، اس میں اگر کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے تو گنجائش ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو صرف ان میں گنجائش کی بات کر رہا ہوں۔ تو اور تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر قرات فرض نہیں ہوتی، تو اس میں اس لیے بول رہا ہوں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر کہہ لیں، جس طرح میں نے مغرب میں تیسری رکعت میں بتایا۔ اسی طرح عشاء کی نماز میں آ جائے کہ عشاء کے آپ نے 4 فرض قضا پڑھنے ہیں، تو باقی ساری گنجائش وہی والی جو میں نے بتا دی، رکوع میں ایک بار تسبیح، سجدوں میں ایک ایک بار تسبیح، اور التحیات پہ جب آپ بیٹھیں گے تو اس میں آپ نے التحیات میں اینڈ پہ جب درود پڑھنا ہے تو اللہم صلی علی محمد و علی آلہ اتنا پڑھ لیں اور سلام پھیر دیں۔ اور تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر جب آپ کھڑے ہیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 بار پڑھ لیں تیسری رکعت میں، اور چوتھی میں بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 بار پڑھ لیں اور اس کے بعد رکوع کر دیں۔ اس طرح اس میں بھی آپ کمی بیشی کر سکتے ہیں، گنجائش ہے، ٹھیک ہے، جلدی پڑھنے کے لیے۔ اور وطروں میں آپ نے ہر رکعت کے اندر پہلی رکعت میں سبحانک اللہ، اور تینوں رکعتوں کے اندر آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور سورت بھی پڑھنی ہے۔
تینوں کے اندر، تیسری کے اندر بھی پڑھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اور دعائے قنوت بھی پڑھنی ہے۔ اگر دعائے قنوت یاد نہیں ہے اس کی جگہ آپ کوئی اور دعا پڑھ لیں۔ اگر مختصر آپ نے چھوٹی پڑھنی ہے تو اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، دعائے قنوت کی جگہ پر یہ 3 بار پڑھ لیں۔ ساری نمازوں پر میں یہاں پر آپ کو صرف مختصر تخفیف کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، اور جب آپ نے 3 وتر مکمل کیے، اتحیات بیٹھے، تو اتحیات پڑھنے کے بعد جب درود پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، اتنا پڑھ کے سلام پھیر دیں، ٹھیک ہے۔ اس میں صرف آپ کو میں تخفیف کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، باقی فجر آپ نے کیسے پڑھنی ہے، ادا اور قضا کیسے پڑھنی ہے، ان سب پر میں ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر چکا ہوں، آپ چینل پہ دیکھیں، آپ کو ساری ویڈیوز مل جائیں گی ہر نماز کی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ، قضا پڑھنے کا طریقہ، سنتیں پڑھنے کا طریقہ، علیحدہ پڑھنے کا طریقہ، امام کے پیچھے پڑھنے کا طریقہ، سب پر بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے ویڈیوز بنائی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی جو کنفیوژن آپ کی ہوگی وہ بھی کلیئر ہوئی ہوگی، اور ایک آسان طریقہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور مل گیا ہوگا کہ اس طرح آپ اپنی زیادہ قضا نمازوں کو کم وقت میں ادا کر سکتے ہیں، کم وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیا کریں کہ ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے یا نہیں ملتا، یا صرف وقت برباد ہوتا ہے، میرا بھی یا آپ کا۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔